الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حدیث پاک کا مفہوم ہے: تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بناؤ، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل روز قیامت تمہارے لیے میری شفاعت ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کے فضل، اس کے کرم، اسی کی توفیق سے ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ مرتے دم تک اللہ اسی طرح اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرماتا رہے. ماہ رجب المرجب اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. بابرکت مہینوں میں یہ مہینہ آتا ہے اور الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. خوش نصیب عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب المرجب میں روزوں کے ذریعے، کثرت تلاوت کے ذریعے، زیادہ سے زیادہ عبادت کے ذریعے انشاءاللہ اپنے رب عز و جل کو راضی کریں گے. اور مکاشفۃ القلوب میں رجب دراصل ترجیب سے مشتق نکلا ہے. اس کے معنی ہے تعظیم کرنا. اسے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے. اسے العصم یعنی بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ و جدال کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی. تو میرے محترم اسلام بھائیو، غنیت الطالبین میں ہے کہ اس ماہ کو شہر رجب بھی کہتے ہیں. رجب کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے، یعنی پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دیں. اور اس ماہ کو عصم یعنی بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ سنا نہیں گیا کہ اس ماہ میں کسی قوم پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا. ایسا یہ بابرکت مہینہ ہے. اور اللہ عز و جل نے گزشتہ امتوں کو ہر مہینے میں عذاب دیا، اور اس ماہ میں کسی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نہ دیا. تو میرے محترم اسلام بھائیوں، یہ رجب کا مہینہ جہاں اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، آج اس کی 8 تاریخ ہو گئی ہے. 8 رجب المرجب ہے. تو اب کم نہیں ہے، اس کے باقی ہیں. اور اس میں بہت سارے بزرگوں کے عرس بھی منائے جاتے ہیں، جس میں 6 رجب المرجب کو ہم نے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا عرس اپنی مسجد میں منایا تھا، محفل پاک کی تھی. تو یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جن کا عرس مبارک ہر سال رجب میں 6 رجب کو بالخصوص جو ہے وہ منایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی ولادت باسعادت بھی رجب میں ہوئی، 14 رجب کو ہوئی، اور آپ کا وصال یعنی انتقال بھی 6 رجب المرجب 633 ہجری کو ہوا.
حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ حسنی حسینی سید ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کزن بھی تھی، لہٰذا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ماموں بھی رکھتے ہیں، تو یہ ان سے بھی ان کی رشتہ داری ہے۔ اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ جنہوں نے دین کی خدمت کی، قرآن کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، اور کم و بیش 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ الحمدللہ ہم ایسے اولیاء سے محبت کرنے والے اور ماننے والے ہیں کہ جو علم دین بھی سیکھتے تھے، دین کی ترغیب بھی کرتے تھے، اور غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر اللہ عز و جل کے احکامات پر عمل کرنے والا اور محبوب علیہ السلام ان کے دامن سے وابستہ کرنے والا بھی بناتے تھے۔ یہ ان کا پیغام تھا کہ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان نے کیا۔ حضرت غریب نواز علیہ رحمہ حافظ قرآن تھے، آپ ہر دن اور رات میں ایک بار قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، دن میں بھی قرآن شریف پورا مکمل کیا کرتے تھے اور رات کو بھی مکمل کیا کرتے تھے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب یہ قرآن شریف مکمل کیا کرتے تھے، یعنی ان کے پڑھنے کا انداز اور ان کے پڑھنے میں جو ایک درد ہوتا تھا، سوز ہوتا تھا، اور پھر کس انداز میں پڑھتے ہوں گے کہ اس کا آپ آگے سنیں گے تو لطف آ جائے گا کہ جب بھی قرآن شریف کو ختم فرماتے تھے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ، جب بھی قرآن پاک مکمل کرتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی، اے معین الدین میں نے تیرا ختم قرآن قبول کر لیا ہے۔ اللہ ایسی تلاوت کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ایسی جو ہے کیفیات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسان فرشتوں سے بھی بہتر ہو سکتا ہے لیکن محنت بڑی کرنی پڑتی ہے۔ یہ جتنے اولیاء کرام ہیں انہوں نے قرآن پاک سے محبت کی، علم دین حاصل کیا، دین کی تبلیغ کی، تو پھر ان کے فیض، اور پھر بندہ قرآن دل سے پڑھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ چلا جائے دنیا سے تو اس کی قبر پر قرآن نہ پڑھا جائے۔ تو یہ سادی سی مثال ہے، جتنے بھی ہمارے اولیاء کرام ہیں، بزرگ ہیں، آج جن کی مزاروں پر محبت اور عقیدت سے لوگ جا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ایسے نہیں کرتے، انہوں نے دل سے قرآن پڑھا، اور پھر دل سے قرآن پڑھا تو پھر قرآن سے محبت کی، اور قرآن سے محبت کرنے کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے، اور لوگ انہی کی مزاروں پر جا کر، قبروں پر جا کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور برکتیں لوٹتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے مطلب محنت کی، تو لہٰذا ہر انسان اگر چاہے تو وہ نیک بن سکتا ہے، اچھا مقام حاصل کر سکتا ہے، اور محنت کرنے سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو جتنے ہمارے اولیاء کرام ہیں ان سب نے قرآن پاک، جتنے بھی اولیاء کرام ہمارے ہیں آج کل کے نہیں، جو پہلے بزرگ تھے، وہ قرآن پاک جو ہے پڑھا کرتے تھے، یعنی علم دین حاصل کرتے تھے، عالم بنتے تھے، مفتی بنتے تھے، دین کا علم حاصل کرنے کے بعد پھر اس سلسلے کی طرف آتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اور محبت و شوق کے ساتھ جو بھی اللہ اور اس کے محبوب کے فرمان ہیں ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت غریب نواز علیہ رحمہ کے ارشادات کی مشہور کتاب دلیل العارفین میں ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بندہ صرف نماز سے ہی قابل عزت ہو سکتا ہے۔ اب اولیاء کرام ہمیں درس دے رہے ہیں، لیکن جو اب حالت یہ ہے کہ کئی لوگ ولیوں سے محبت بڑی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بس خواجہ بابا کے ماننے والے ہیں، ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، یا علی ہم تیرے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اور بتیرے، ایسے جملے بھی لوگ کہتے ہیں۔ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نماز دیکھ لیجیے تو کیسی نماز تھی، زخم ہو جاتا، تیر لگ گیا تو نکالنے میں درد تھا، میں تکلیف ہوتی تھی، آپ نے کہا مجھے نماز پڑھنے تو، جب نماز کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا تو تیر نکال لینا، اور ایسا ہی ہوا، تیر نکالا پتہ ہی نہ چلا۔
تو وہ نماز ایسی اور کامل نماز پڑھنے والے تھے. پھر اسی طرح حضرت علی جو پیروں کے پیر ہیں ان کی ایک کیفیت، پھر ان کے جو آگے جو ہے اولیاء کی لسٹ میں جو لوگ آتے ہیں ان کے فیض یاب جو ہیں جیسے غریب نواز علیہ الرحمٰن. اب یہ نماز کے متعلق فرماتے ہیں کہ بندہ صرف نماز سے ہی قابل عزت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے. یہ اولیاء کرام کا درس ہے. اور تمام مقامات سے بڑھ کر، یعنی ہر چیز سے بڑھ کر نماز ہے. اور اللہ پاک سے ملاقات کا سب سے پہلا وسیلہ ہی نماز ہے. جو چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے، حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰن فرماتے ہیں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز کا پابند بن جائے، نماز پڑھنے کی ترغیب بنائے. مزید ارشاد فرمایا نماز ایک راز ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک بندہ بیان کرتا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے نمازی اپنے رب کریم سے مناجات کرنے والا ہے. مزید فرماتے ہیں نماز ایک امانت ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے حوالے کی ہے، لہٰذا بندوں پر لازم ہے کہ وہ اس امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے. تو یہ نماز امانت ہے. اور کیا خوب شعر لکھا کسی نے کہ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، نارے دوزخ سے بے شک بچائے گی یہ، رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. جنت میں جانا چاہتے ہو تو نماز ہی جنت میں بھجوائے گی تمہیں. اور یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، میرے رسول لکھتے ہیں یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے پیاری امت نماز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے محترم اسلام بھائیو، یہ اولیاء کرام جن کی صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں اور ہمیں بیٹھنا چاہیے، یہ ہمیں نمازی نیک بنانے کی. اور مرشد کس کو کہتے ہیں؟ رستہ دکھانے والا. مرشد رستہ دکھانے والا ہوتا ہے. کسی ایسے اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے نا کہ پھر وہ بندہ کی ظاہری کیا باطنی سارے معاملات ہی چینج کر دے. یہ نہیں ایسے پیروں کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ جو تویز دے تو پیسے آ جائے. نہیں، پیسوں کی بات نہیں، روحانیت آنی چاہیے. بندے کو نمازی بننا چاہیے. تو لہٰذا ایسے بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جانے سے بندہ نیک بن جائے، بالخصوص نمازی بن جائے. تو یہ اولیاء کرام کا جو ہے درس ہے. اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز کے ماننے والے جو ہے ان سے محبت کرنے والے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، حضرت داتا گنج بخش کے ماننے والے، پیر میر علی شاہ کے ماننے والے، بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کے ماننے والے، جتنے بھی اولیاء کے ماننے والے ہیں، اگر اولیاء کی جو زندگی کا مقصد دیکھ لیجیے وہ لوگوں کو رہنمائی کرنے والے تھے، اسی کا راستہ دکھانے والے تھے. سب یہی درس دے کے گئے ہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اگر بندہ زندگی گزارے گا تو کامیاب ہوگا. تو اب یہ ماہ رجب ہمیں ملا ہے، تو یہ رجب جو ہے اس کی بہاروں کے کیا کہنے. مکاشفۃ القلوب میں ہے، بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رجب میں 3 حروف ہیں. ایک ہے رے، دوسرا جیم اور تیسرا بے. 3 حروف رے جیم بے، یعنی رجب. رے سے مراد رحمت الہی عز و جل، اور جیم سے مراد بندے کے جرم، اور بے سے مراد پھر یعنی احسان و بھلائی. گویا اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو. اللہ یہ چاہتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو. عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اللہ کی رحمت نہیں چاہتی کہ لوگ جہنم میں جائیں آقا کے ماننے والے. تو یہ رستے دکھائے ہمیں کہ کیسے عبادت کرنی ہے، کن مہینوں میں عبادت کرو. ویسے تو ہر روز ہمیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں 5 وقت حاضری دینی ہے. تو لہٰذا میرے محترم فیصلہ بھائیو، بالخصوص یہ رجب المرجب جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے. حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجب المرجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم آباشی یعنی پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں ہوتا
اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، اور ماہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ یعنی اس میں ہم نے عبادت کا بیج بونا ہے اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے جو ہے سیراب کرنا ہے اس فصل کو، نیکیوں والی جو فصل ہے، اور رمضان میں انشاءاللہ اس فصل کا جو پھل ملے گا۔ مزید فرماتے ہیں رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، اور رمضان المبارک جو ہے یہ روح کو پاک کرتا ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے۔ تو لہٰذا بزرگان دین کے جو معمولات تھے ان میں صحابہ کرام بھی تھے، وہ اپنے آپ کو ماہ رجب المرجب میں کئی کاموں سے فارغ کر دیتے تھے۔ اگر کسی نے کوئی قرضہ دینا ہوتا قرضہ دے لیتے، کسی نے زکوٰۃ دینی ہوتی زکوٰۃ بھی نکال لیا کرتے، یعنی اپنے آپ کو رجب میں ہی عبادت کے لیے تیار کر دیا کرتے تھے۔ اور ان میں کئی بزرگان دین ایسے ہیں کہ وہ ماہ رجب میں بھی جو ہے وہ اعتکاف کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو لہٰذا یہ نیکیوں کا سلسلہ رجب سے شروع کر دیتے تھے، پھر روزوں کی بہار آ جاتی تھی۔ ماہ رجب المرجب میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور پھر حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی، ایسی وہ نہر ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید اس کا وہ پانی ہے اور شہد سے میٹھا اس کا جو ہے وہ ذائقہ ہے۔ جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے گا اللہ عز و جل اسے اس نہر سے ضرور سیراب فرمائے گا۔ ان جنت میں وہ جو نہر ہے اس سے ضرور پانی پیے گا۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے محل بنا رکھے ہیں۔ روزے رکھ کر تو دیکھو، رجب میں جو روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ تو میرے محترم اسلام بھائیو، یہ بابرکت مہینہ الحمدللہ ہمیں مل چکا ہے، اور اس میں روزے رکھنے کے لیے دن بھی ہمارے پاس ابھی باقی ہے۔ تو لہٰذا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین سرور کونین نبی الحرمین سید الثقلین امام القبلتین صاحب قاب قوسین نانا حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، اور ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ پہلے 3 دن تو گزر چکے ہیں، لیکن اگر ایک روزہ آپ رکھیں گے روزانہ تو ہر ماہ کا اس کا کفارہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جس نے ایک روزہ رکھا تو جو ہے اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے 1 سال کے روزے رکھے ہوں۔ جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا۔ اس مہینے میں 10 روزے رکھنے والا جب اللہ سے کچھ مانگے گا تو اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اس رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کی برکت سے تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں، بس تو اثر و عمل شروع کر، تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی ہیں۔ اور جو زائد یعنی 15 روزوں سے زیادہ روزے رکھے گا تو اللہ عز و جل اسے زیادہ دے گا، یعنی اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور رجب میں نوح علیہ السلام کی جو کشتی میں سوار لوگ تھے تو حضور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا اور آپ کے ہمراہیوں نے بھی روزہ رکھا، اور ان کو اپنے حکم دیا اور انہوں نے بھی روزہ رکھا، اور ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ جو ہے وہ سفر میں ایک قسم کے رہی۔ تو لہذا میرے محترم اسلام بھائیو، آقا علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء کرام تھے وہ بھی اس ماہ کا احترام اس ماہ کے اندر روزے رکھا کرتے تھے، اور وہاں کو لوگ انبیاء کرام درس دیا کرتے تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سوار لوگوں کو روزہ رکھنے کا جو ہے کہا تو انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ تو لہٰذا
میرے محترم اسلام بھائیو، سوچئے کہ جب پہلے کے بزرگ اور انبیاء کرام روزوں کی ترغیب میں رجب میں جب لوگوں کو کہا کرتے تھے روزے رکھتے تھے، تو اس ماہ کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ہم رکھیں گے تو ہمیں کتنا اللہ نوازے گا۔ اور اسی پر حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے، چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے، یہ نہیں کہ صرف بھوک کا روزہ نہیں، پرہیزگاری سے پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے، پرہیزگاری سے اس روزے کو پورا کرے تو میرے آقا فرماتے ہیں جو جنت میں وہ دروازہ ہے، وہ دروازہ روزے والے یعنی اس بندے کے لیے اللہ سے مغفرت کی طلب کرتا ہے۔ دروازہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس نے روزہ رکھا تو اس کی مغفرت فرما۔ عرض کریں گے یا اللہ عز و جل اس بندے کو بخش دے، اور اگر وہ شخص پرہیزگاری کے ساتھ جو ہے روزہ گزارتا ہے تو وہ دروازہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست جو ہے وہ کریں گے، لیکن پرہیزگاری سے نہیں گزارتا، روزہ پرہیزگاری سے پورا نہیں کرتا تو وہ دروازہ اور دن اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا نہیں کریں گے۔ اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا، یعنی نفس کی وجہ سے تو یہ برکتیں نہ لوٹ سکا۔ تو معلوم ہوا کہ روزے سے مقصود صرف بھوک و پیاس نہیں، تمام عذاب و گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر یہ سخت محرومی ہے، سخت محرومی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 27 رجب کا روزہ جو کوئی رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر 27 رجب کی عظمتوں کی کیا کہنے، اسی تاریخ میں ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ عطا ہوا۔ چنانچہ 27ویں رجب کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے یعنی قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ کیا کرے گا؟ کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، جنت میں اسے محل ملے گا۔ اور پھر فرمایا تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ بندہ ایک دفعہ کرم کرتا ہے اس میں، اس کا اکرام یعنی احترام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا کہ 1000 کرامتوں کے ساتھ اس کا اکرام فرمائے گا۔ اور رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی حدیث پاک عرض کی، پھر دوبارہ نقل کی گئی ہے کہ رجب کی 27ویں جو شب ہے جو اس میں 12 رکعت نفل پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو اس نفل پڑھنے کا طریقہ بھی ہے، اس میں کیا کرے کہ 12 رکعت میں سورہ فاتحہ جب بھی پڑھے اس کے بعد کوئی ایک سورت جو ہے ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھے، اور پھر اس طرح 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے، اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، 100 دفعہ استغفار پڑھے، 100 دفعہ درود شریف پڑھے، اور اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کی جو گناہ کے لیے ہو۔ تو یہ 27ویں شب انشاءاللہ قریب آنے والی ہے، تو اس کے لیے ابھی سے آپ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ایک تو 27ویں کا روزہ تو ہم ضرور رکھیں گے، کہہ دیجئے انشاءاللہ، اور ہو سکے تو زیادہ روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زیادہ کرم فرمائے گا، زیادہ جو ہے رحمت عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا میرے محترم اسلام بھائیو، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم رجب المرجب کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، تو اس میں کوشش کیجئے کہ
کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے. خالی رجب نہیں، ہر روز ہمیں بچانا ہے، لیکن بالخصوص یہ رجب کا مہینہ ایسا ہے، برکت والا حرمت والا یہ مہینہ ہے، اس میں ہم نے انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کثرت سے کرنی ہے. بولیے انشاءاللہ. ہم جن اولیاء کو ماننے والے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ، وہ دن میں بھی قرآن شریف پورا پڑھا کرتے تھے، کمپلیٹ کیا کرتے تھے، اور رات کو بھی پڑھا کرتے تھے. تو ایسے اولیاء سے الحمدللہ ہمارا تعلق ہے. تو ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم زیادہ نہیں تو کم از کم ایک رکوع تو روزوں میں پڑھنا چاہیے نا. پڑھیں گے انشاءاللہ. آج سے نیت کریں. جس کو قرآن آتا ہے وہ ضرور پڑھے، جس کو نہیں آتا ابھی سیکھنے کے سلسلہ شروع کر دیں. علم دین جو ہے یہ آخری دم تک بندے کو سیکھنا چاہیے. اور دنیا میں رہ کے اگر اللہ کو سب سے اگر کوئی اچھا کام پسند آتا ہے کام کرنا بندے کا، مومن کا، مسلمان کا، وہ علم دین حاصل کرنا ہے. تو انشاءاللہ جو نہیں قرآن پڑھ سکتے یا سیکھا نہیں ہے ان کے لیے ابھی بھی موقع ہے، وہ ضرور کوشش کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پر ضرور اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کے عشق میں جینے والی زندگی عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے والی زندگی عطا فرمائے. بالخصوص اس رجب المرجب کی جتنی برکتیں اللہ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے، بھلائی کرنے کی، اور کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سنت عطا فرمائے.